وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا هاشمي يا مطلبي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ خود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی جمعہ والے دن میری ذات پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میرا رب میرے اس امتی کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی یہ فضیلت ہے، یقین مانے کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ بندے کے ایک ایک درود پاک کے بدلے میں اللہ ایک ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ والے دن عام دنوں کی بنسبت زیادہ سے زیادہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نقص اور عیب نہیں ہے، اور اس کا حرف حرف نہ ہمارے لیے نور ہدایت ہے، جس میں زندگی کے اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ان اصولوں کے مطابق زندگی گزار لے تو یقین مانے اس جہان میں بھی اللہ اسے عزت کا تاج پہناتا ہے، اگلے جہان میں بھی اللہ اسے عزت ہی عطا فرمائے گا۔ تو قرآن پاک نے جہاں زندگی گزارنے کے انداز بیان کیے ہیں، وہاں کچھ شخصیات کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو شخصیات ہیں یہ تمہاری آئیڈیل ہونی چاہیے۔ ویسے تو قرآن پاک ایک مرتبہ ہی کہہ دیتا، تو چونکہ ہم مومن ہیں ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام، لیکن ان کا ذکر اللہ رب العزت نے متعدد صورتوں میں لیکن 13 صورتوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور وہ انبیاء میں سے اولو العزم نبی جن کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ابو الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے آپ ہی کی نسل سے تھے، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ عمومی طور پر انسان
3 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اولاد سے، گھر سے اور اپنی ذات سے۔ بڑی سے محبوب ہیں یہ تینوں چیزیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب مطالعہ کریں تو نمایاں طور پر جو چیز نظر آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، مال کو بھی، گھر کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ کس قدر اعلیٰ درجے کا یہ توکل ہے یار، کہ وہ اولاد جن کے ہاں نہیں ہے ان سے پوچھا جائے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس گھر میں اولاد کا رونا نہیں نا، وہاں پوچھے نا اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا میٹھا یہ پھل ہے۔ یقین مانے بندہ جتنا مرضی تھکا ہوا ہے، بچوں کو دیکھ کر ایسے جیسے اس کی تھکاوٹ اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیسا میٹھا پھل ہے یہ کہ چھاتی پر بچہ قدم رکھ دے نا تو ایسے جیسے سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی توتلی باتوں سے ایسے جیسے راحت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ بچہ جسے ساری زندگی دعائیں مانگ کر لیا ہو، بڑھاپے کے اندر وہ دعا قبول ہوئی ہو۔ ہمارے ہاں تو ذہن ہوتا ہے نا، میں ابھی دعا مانگوں، نماز پڑھ کے جاؤں تو جناب دعا قبول ہوئی ہو، یہ ذہن ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ میں نے دعا مانگ لی، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا۔ جوانی سے دعائیں مانگنا شروع کی ہیں اللہ کے نبی نے، جن کے اخلاص کے اندر بھی ذرا برابر شک نہیں ہو سکتا، اور ہیں بھی خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ بڑھاپے میں جا کر جو ہے وہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل جیسا فرزند عطا فرمایا، تو جب فرزند عطا فرمایا ہی ہے، اتنی دیر بعد ملا ہی ہے، تو فرمایا اب اس کے گلے پر رکھ کر چھری چلاؤ۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے یار، اولاد کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ اولاد پریشان ہے نا، بیٹی پریشان ہے، یقین مانے باپ کو ساری رات نیند نہیں آتی، مختلف خیالات گھیر لیتے ہیں۔ بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے بیٹی فون ہی کر دے نا، پریشانی نہیں بتائی، اس کے لہجے سے ہی باپ بھانپ لیتا ہے کہ بیٹی پریشان ہے، باپ کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی بیٹیاں بیٹے ہیں یہاں تو بیٹا ہی پہلا تھا ابھی، اور ملا بھی مدتوں بعد۔ کہا ابراہیم اب اس کے گلے پر رکھ کر چھری چلا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا منظر ہے، کیا توکل ہے، کیا اللہ سے محبت ہے یار۔ کہا مولا تیرا حکم ہے نا، بس ٹھیک ہے پھر قبول ہے۔ اور بیٹا بھی وہ کیا کمال درجے کا بادب ہے یار، کیا سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہاں کیا لفظ ہیں، کس قدر جو ہے ان کے اندر ادب ہے۔ بیوی ہے تو وہ با کمال ہے۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا یار تربیت ہی نہیں ہو سکتی، میں نے بڑا سمجھا نہیں سدھی ہو سکتی۔ کیسی پیاری انداز، کیسا پیارا انداز اپنایا حضرت ابراہیم نے کہ بیوی کی بھی بہترین تربیت کی ہے، اولاد کی بھی بہترین تربیت فرمائی ہے۔ جب ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، تیرا لگتے جگر تو ذبح ہونے جا رہا ہے۔ کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا نہیں کرتا تو نہیں، لیکن ابراہیم کرنے جا رہا۔ کہا کیوں؟ کہا اس کا خیال ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہا اچھا، اس کا خیال ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے میں کون ہوتی ہوں؟ اللہ، ماں لفظ ماں جہاں آ جاتا ہے وہاں شفقت، لیکن کہا نہیں، جہاں رب کا حکم آ گیا اب میں نہیں بول سکتی۔ اور بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹا تیرا کیا خیال ہے بتا نا۔ اللہ اللہ، عرض کی ابا حضور جیسا آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے نا، آپ ویسا فرمائیں۔ ستاجدونی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، صبر کرنے والا ہی پائیں گے، میں بے صبری نہیں۔ اللہ 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 اللہ، کس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ ہم بھی محبت کے دعوے دار ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی رسالت پر اقرار کرتے ہیں، لیکن اپنی پسندیدہ چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
ہم تو گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قربانی تو بڑی بات کی بات ہے نا، قربانی تو اگلی سٹیج ہے، ہم ابتدائی سٹیج کے اندر بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ ہم گناہ چھوڑنے کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں، محبت ہے مجھے اللہ سے، لیکن زندگی میں نے اپنے انداز سے گزارنی ہے۔ مدینے والے سے مجھے بڑا عشق ہے، لیکن زندگی میں نے اپنے انداز سے گزارنی ہے۔ یہ دیکھیں عشق کا پہلو، یہ دیکھیں محبت حضرت ابراہیم کی، آپ کے بیٹے کی، آپ کی بیوی کی اللہ سے کیسی محبت ہے اور کیا انداز ہے کہ اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چلا تو دی چھری، یہ نہیں کہا کہ مولا ایک ہی بیٹا ہے، ابھی بڑی مدتوں بعد ملا تھا تو کوئی اور چیز نہیں لے لیتا، تو اور چیز کیا ہے نا قربان کرنے کے لیے، نہیں، سب کچھ گھر کو چھوڑ دیا۔ بابل شہر میں آپ کی ولادت ہے، لیکن ساری زندگی آپ پڑھ کر دیکھ لیں سیرت ابراہیم علیہ السلام، کبھی دین کی تبلیغ کے لیے کہاں ہے تو کبھی کہاں ہے، کبھی کہاں۔ سب سے پہلے جو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا وہ گھر سے شروع کیا۔ آپ کا چچا جو ہے وہ بت تراش اور بتوں کا پجاری بھی اور بیپاری بھی تھا، بت بنانے والا بھی، ان کی عبادت کرنے والا بھی اور انہیں بیچنے والا بھی تھا۔ تو سب سے پہلے گھر سے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ چچے سے کہا تو گمراہ ہے، چھوڑ دے ان چیزوں کو، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے ہاں تو گھر سے تبلیغ ہی نہیں شروع ہوتی نا، ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ بڑا سیانہ آدمی بھی اپنی بیوی سے پردہ نہیں کروا رہا ہوتا، کمپرومائز ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں سیکھا، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ اور یہی نظریات جب آگے بڑھے کہ بت غلط ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو آپ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو کہیں سے غلہ نہیں مل رہا تھا۔ اس دور کا جو بادشاہ تھا، جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، جس کا نام نمرود تھا، کتنی بڑی سلطنت تھی کہ ساری دنیا پر اسے حکومت ملی ہوئی تھی۔ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں جنہیں ساری دنیا پر حکومت دی گئی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ جو 2 مومن تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور جو کافر تھے ان میں سے ایک کا نام بخت نصر اور دوسرے کا نام یہی نمرود ہے، جسے ساری دنیا پر حکومت دی گئی۔ کتنی بڑی سلطنت، کتنی بڑی وہ پاور، بلکہ اس زمانے کی سپر پاور۔ اور اللہ اکبر، ابراہیم اکیلے ہی سپر پاور کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اپنے علاقے کے ایم پی ایم این اے کے سامنے بندہ نہیں کھڑا ہوتا، اس سے کہتا نہیں یار میں نے اس کے سامنے حق بات کہنی، لیکن سپر پاور کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا۔ آپ غلہ لینے گئے تو نمرود چونکہ آپ کے عقائد سے واقف تھا، کہنے لگا تیرا رب کوئی اور ہے؟ آپ نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا تو رب بنا بیٹھا ہے، تو کوئی رب نہیں، میرا رب وحدہ لا شریک ہے۔ اچھا بتا تیرا رب کیا کرتا ہے؟ بڑا پیارا انداز، فرمایا میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود اتنا سیانہ اور سمجھدار نہیں تھا اس اعتبار سے، کہنے لگا اچھا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ 2 بندوں کو بلایا، ایک بندے کو ان قریب سزائے موت ہونی تھی اور ایک بندے نے ان قریب جیل سے چھوٹ کر گھر جانا تھا۔ جس نے چھوٹ کر جانا تھا اسے موت دے دی، اور جسے سزائے موت ہونی تھی اسے چھوڑ دیا، کہا یہ دیکھو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حالانکہ کتنا جاہل تھا۔ سوال یہاں یہ تھا کہ زندگی دینا، زندگی کو پیدا کرنا، آپ فرما سکتے تھے وہیں
جس کو مارا ہے زندہ کر، لیکن نہیں فرمایا۔ آپ سمجھ گئے یہ جاہل ہے، اور جاہلوں سے بحث نہیں کی جاتی، دلیل بدل لی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں آج کل جگہ جگہ یہی، ہر بندہ سیانا بنا بیٹھا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی بات منوانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا جاہلوں سے مقابلہ نہیں، دلیل بدلی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو رب بنا بیٹھا ہے، تو پھر اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ میرا رب تو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے نا تو نکال مغرب سے۔ تو فبہت الذی کفر، بس وہ پریشان اور حیران رہ گیا کہ کیا سوال، لاجواب ہو گیا۔ جب بڑے دربار میں وہ لاجواب ہوا تو اس کی شرمندگی اور ندامت دیکھی نہیں جا رہی تھی لوگوں سے۔ اور جب بندے کے پاس دلائل نہ ہو تو پھر بندے ذاتیات پر اتر آتے ہیں، یہ کیسے کھاتا ہے، یہ کیا، کہاں سے پیسہ آتا ہے، یہ ان کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی۔ پھر ذاتیات پہ لوگ اتر آتے ہیں، دلائل ختم ہو جائے نا، پھر ذاتیات پر کہنے لگا یار جلاؤ نا اس کو، ڈالو اس کو آگ میں، کیونکہ اس کے پاس بھی خرقے عادت کام تھے جن کو دکھا کر یہ لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کلواتا تھا۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتاوی رضویہ کے اندر نقل فرمایا ہے کہ اس کے محل کے سامنے نا ایک درخت تھا، نمرود کے محل کے سامنے ایک درخت، ایک شخص اس کے سائے میں بیٹھتا تو سارا سایہ سمٹ کر اسی کے اوپر آ جاتا، چاروں طرفوں سے سایہ سمٹتا اس ایک شخص پر آ جاتا، دوسرا آتا تو دو کے لیے کشادہ ہو جاتا، تین کے لیے، 100، 1000، حتیٰ کہ 1,00,000 شخص آ جاتے تو ہر ایک کے لیے وہ کشادہ ہوتا جاتا، پھیلتا جاتا 1,00,000 کے اوپر وہ آ جاتا۔ 1,00,000 سے ایک شخص بھی اوپر بڑھتا تو سب دھوپ پہ آ جاتے، سایہ ختم ہو جاتا۔ کہتا دیکھو میں خدا ہوں۔ اور دوسرا اس کے پاس ایک ایسا حوض تھا، اس حوض کے اندر جو کوئی بھی جو کچھ ڈالتا، کوئی پانی ڈالتا، کوئی دودھ ڈالتا، کوئی شہد ڈال دیتا، تو ظاہرہ حوض ہے، حوض کے اندر جا کر تو مکس ہو جاتا، لیکن ڈالنے کے بعد جب وہ گلاس ڈالتا اس سے وہی کچھ نکلتا جو اس نے ڈالا ہوتا۔ پانی ڈالنے والے کے گلاس میں پانی، دودھ ڈالنے والے کے گلاس میں دودھ، اور شہد ڈالنے والے کے گلاس میں شہد آتا۔ تو کہتا دیکھو میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم کمزور ایمان والے تو تھے نہیں، طاقتور ایمان والے تھے، مضبوط اعصاب والے۔ امت کے اندر سب سے زیادہ جو مضبوط ایمان ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شبدہ بازیاں میرے سامنے نہیں چلیں گی، یہ تو خدائی کا معیار ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی بڑے ایسے سارے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا ولی پرکھنے کے لیے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، شریعت کو نہیں دیکھتے، اس کی ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھتے کہ شریعت کے مطابق ہے، اس کا عمل شریعت کے مطابق ہے، نہیں بھائی ایسے کرتا ہے بابا، ایسے ہوا میں ہاتھ لے کر آتا ہے، ہاتھ نیچے کرتا ہے تو ہاتھ میں بادام اور کاجو ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اکبر، یہ شبدہ بازیاں ہوتی ہیں۔ ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جن میں وہ چیزیں چھپی ہوتی ہیں، ایسے کر کر ایسے ہاتھ کرتے ہیں تو وہ نیچے آ جاتی ہے، اور ہم سمجھتے واہ واہ بابا بڑا پہنچا بھائی، کمال ہے بھائی۔ جس بابے نے بادام اور پستہ نکالا ہے نا، کاجو نکالا ہے، یقین مانے آپ اسی بابے سے کہہ دیں بابا تیری کرامت تب مانوں گا اگر تو 8-10 کلو کا ایک تربوز ایسے کر کے نکال کے دکھا دے۔ بابا اس کی کرامت فیل، بابا فیل، یہ سب شبدہ بازیاں ہوتی ہیں۔ ولایت کو پرکھنے کے لیے یہ معیار ہی نہیں، ولایت کو پرکھنے کے لیے جو معیار دیا ہے وہ میرے رب نے دیا ہے، جس نے دوست بنانا ہے اس نے بتایا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان ہوگا اور تقوی پرہیزگاری والا بندہ ہوگا، وہ میرا دوست ہوگا۔ یار جس نے دوست بنانا وہ بتا رہا ہے کہ میرا یہ دوست ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ چونکہ کمزور ایمان والے تھے ہی نہیں، ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، کہا تو رب ہے ہی نہیں۔ اس نے چونکہ گندم لینے گئے تھے تو شرمندہ تو ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم وہاں سے نکل آئے، پیچھے سے مشاورت ہوئی کہ ابراہیم کو جلایا جائے، آگ میں ڈالا جائے۔ حضرت ابراہیم باہر نکلے تو کچھ پریشان سے ہوئے، اس بات پر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی
جو ہے وہ تبلیغ کی ہے۔ نہیں، اس بات پر نہیں، اس بات پر پریشان ہوئے گھر جاؤں گا تو گھر والے بھوکے بیٹھے، میں تو گندم لینے آیا تھا، یہاں مناظرہ کر کے واپس جا رہا ہوں، گندم تو ملی نہیں، غلہ تو ملا نہیں، باہر قحط ہے، باہر تو غلہ ہے ہی نہیں۔ کچھ آگے بڑھے تو دل کے اندر خیال آیا یار گھر والے دور سے دیکھ کر پریشان نہ ہو جائیں، بعد میں سمجھا لوں گا کہ گندم نہیں ملی تھی۔ آپ کے پاس 2 بوریاں تھی جو گندم لینے کے لیے ساتھ لے کر آئے تھے، ریت ڈالی، ایک اس مونڈے پر رکھی اور ایک اس مونڈے پر ریت ڈال کر جو ہے گھر کی طرف چل پڑے۔ جا کر جو ہے وہ گھر میں رکھا ان بوریوں کو اور خود سو گئے۔ بیدار ہوئے تو دیکھا گھر کے اندر کھانے کی بہترین خوشبو ہے، کھانا تیار ہے۔ آنکھیں کھلی تو حضرت سارہ پوچھنے لگی ابراہیم اتنی عالی شان گندم کہاں سے لے کر آئے تھے آج؟ اس کی خوبصورتی، اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ ہمارے علاقے کی گندم ہی نہیں ہے۔ کہا گندم کہاں؟ ہاں، مسکرائے، کہا تمہیں نہیں پتا یہ جو عرش کا مالک ہے نا رب، وہ عرشی یار نے مجھے تحفے کے اندر یہ گندم عطا فرمائی۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور پھر بادشاہ یعنی نمرود اور اس کی قوم نے مل کر جب یہ عہد کر لیا کہ جلانا ہی ہے، تو یہاں یہ بات یاد رکھ لیں جب نظریات بدلتے ہیں تو توہمات جنم لے لیتے ہیں۔ اس قوم کے نظریات بدل چکے تھے۔ اب کیا تھا؟ وہاں منتیں مانی جا رہی تھیں کہ جب میں بیمار ہوں گا حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنے من جو ہے وہ لکڑیاں ڈالوں گا، بیماری سے شفا کے لیے، منت کو پورا کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ نہ ایسے بھی کچھ کام ہو رہے ہیں۔ دربار شریف پر جا کر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تالے لگا رہے ہیں، دھاگے باندھ رہے ہیں۔ وہ بھائی کیوں باندھ رہے ہو دھاگے؟ کیوں لا رہے ہو تالے؟ یہ منت میری پوری ہوئے گی تو میں کھول لاں گا۔ واہ واہ، تو تے بابے نو تڑی لان آ گیا، بابا جی تالا تاج ہی کھلے گا، یہ میرا کام پورا ہوئے گا۔ یہ سب توہمات ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تالا نہیں، کوئی داغا نہیں، کچھ نہیں ہے۔ یہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، مزارات پر جانا چاہیے، وہاں جا کر فاتحہ خوانی کریں، ان کے حضور دعا مانگیں، ان کے توسل اور ان سے مانگنا یہ جائز ہے۔ تالا لگانا یہ کہاں؟ دھاگے باندھنا یہ کہاں؟ یہاں سے ننگے پاؤں چل پڑنا یہ کہاں؟ یہ توہمات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جائیں وہاں بیٹھ کر جا کر یاسین شریف کی تلاوت کریں، قرآن پاک پڑھیں، پھر دعا مانگیں۔ نیک بندوں کے قرب میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جانا چاہیے۔ لیکن توہمات کی بات کر رہا ہوں، جب نظریات بدلتے ہیں توہمات جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں بھی نظریات چونکہ بگڑے تھے، توہمات جنم لینا شروع ہو گئیں، عجیب قسم کی منتیں آنا شروع ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جلانے کے لیے بالآخر 35 ہاتھ یعنی 35 گز جسے کہا جائے گا چوڑا لمبا میدان، اس کے گرد باؤنڈری قائم، اور اسے کئی ماس پہلے سے آگ جو ہے وہ وہاں جلائی گئی۔ جب آگ بڑک اٹھی تو اب ڈالا کس طرح جائے بھائی؟ آگ کے اندر جو قریب جاتا ہے وہ تو جلس جاتا ہے، ڈالیں گے کیسے؟ اللہ اکبر، سامنے آگ ہے اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ایمان کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی دقت ہی نہیں ہے۔ شیطان آیا، مشورہ دیا من جنیک بنا لو، جس طرح گلیل ہوتی ہے نا بڑی گلیل، اس طرح من جنیک ہوتی ہے، من جنیک میں ڈال کر انہیں جو ہے وہ آگ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو باندھ دیا گیا، من جنیک کے اندر رکھا گیا، فرشتے حاضر ہونا شروع ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع ہو گئے، مولا ایک ہی تیرا خلیل ہے، ایک ہی بندہ روئے زمین پر تیرا نام لینے والا ہے، آج اس کو بھی آگ میں ڈلوا رہا ہے۔ فرمایا جاؤ، مدد کرنا چاہتے ہو جاؤ، جا کر اگر وہ تمہاری مدد لیتا ہے تو کر لو۔ اللہ اکبر، فرشتے آئے، آخر میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے، کہا ابراہیم اگر کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں،
کہا ٹھیک ہے میں چھوٹا ہوں، آپ کا مرتبہ بڑا ہے، بڑے کو چھوٹے سے عاجت نہیں ہوتی، واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اپنے رب سے ہی دعا مانگ لیجئے۔ اللہ، تصوف کو نچوڑا، یہ اس ایک جملے کے اندر پورے کا پورا تصوف ہے، پورے کی پوری طریقت ہے، پیری مریدی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پوچھا کہا میرا رب میرے حالات سے باخبر نہیں؟ کہا باخبر ہے۔ کہا جب باخبر ہے تو میں دعا پھر کس سے مانگوں؟ دعا مانگنے سے منع نہیں ہے، یہ کہیں یہ ذہن میں نہ آ جائے کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، لیکن ایک کیفیت ہے، یہ تصوف کے اندر ایک درجہ ہے، وگرنہ متعدد مقامات پر تو آپ نے دعا مانگی، ابھی میں نے بتایا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، اور پھر جب ان کو وہاں چھوڑ کر آئے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو، اس وقت بھی دعا مانگی۔ دعا مانگنا ہی چاہیے، لیکن یہ ایک مرتبہ تھا، ایک مقام، یہاں دعا نہیں مانگی، اور اس طرح ثابت قدم رہے کہ بتایا اور سمجھایا کہ اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ تمہیں دنیا والوں سے بے نیاز کر دے گا۔ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے، ہم توکل کے قائل نہیں، گویا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یاد آتی بڑی محبت کے ساتھ ذکر فرماتے، تو بس اوقات سرکار یوں بھی فرماتے، جس طرح روایت میں ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انبیاء کرام کے حلیہ مبارک بھی بیان فرماتے، فلاں نبی اس طرح تھے، ان کا حلیہ یہ تھا، فلاں نبی اس طرح۔ اور جب باری آتی حضرت ابراہیم کی، فرماتے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ کہتے دیکھنا؟ بقیہ کے حلیہ سن رہے ہیں، ابراہیم کو دیکھنا؟ کہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کی جی حضور۔ فرمایا دیکھو نا، میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں، مجھے دیکھنا گویا ابراہیم کو دیکھنا ہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں سرکار خود بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، چونکہ آپ کی پیدائش بھی ایک اعتبار سے معجزہ ہی ہے۔ نمرود نے چونکہ 9 مولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کے والد نے دور جنگل میں ایک تہہ خانہ بنوایا ہوا تھا، وہاں پیدائش ہوئی، وہیں آپ کی پرورش ہوئی، کچھ بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ بیان کرتی ہیں حضرت ابراہیم نے جو سب سے پہلی گفتگو کی نا، وہ مجھ سے یہ پوچھا ماں میرا رب کون ہے؟ پتا تو تھا حضرت ابراہیم کو، پتا تھا میرا رب اللہ ہے، کیونکہ نبی ہوتا ہے بھائی، یہ تھوڑی ہے کہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ اللہ میرا رب تھا، نہیں، ایک تعلیم دینے کا انداز ہے، سمجھانے کا انداز ہے، ماں میرا رب کون ہے؟ ماں نے سمجھنا پالنا مراد ہے، کھانا مراد ہے، کہا تیرا باپ ہے نا تیرا رب؟ اچھا ماں تو میرے باپ کا کون رب ہے؟ کہا نمرود۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم نے پھر سوال اٹھایا، ماں نمرود کا کون رب ہے؟ اب ماں سمجھ گئی یہ تو رب حقیقی کی بات کر رہا ہے، تو میں بیٹا خاموش ہو جاؤ، ابھی یہ بات کرنے والی نہیں ہے کہ نمرود کہیں سر نہ قلم کر دے۔ کہا اچھا ماں مجھے یہ بتا، میں زیادہ سونا ہوں یا تو زیادہ خوبصورت ہے؟ کہا نہیں تیرا حسن مجھ سے زیادہ ہے۔ کہا اچھا تجھ میں اور میرے باپ میں زیادہ کون خوبصورت ہے، تو زیادہ خوبصورت ہے یا میرا باپ؟ کہا نہیں میرا حسن ان سے زیادہ ہے۔ کہا اچھا پھر بتا میرے باپ اور نمرود میں دونوں میں کون زیادہ خوبصورت ہے؟ کہا تیرا باپ زیادہ خوبصورت ہے۔ کہا ماں مجھے یہ تو بتا وہ کیسا رب ہے جس نے غیر کو اپنے سے زیادہ خوبصورت بنا رکھا ہوا ہے؟ لہذا وہ رب نہیں ہے، وہ کوئی خالق نہیں ہے، وہ کوئی مالک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہی سب کا رب ہے۔ ماں سمجھ گئی کہ اس کی حکمت والی باتیں، گفتگو پہلی ہے، کسی سے سیکھا بھی نہیں، بظاہر کسی نے سکھایا بھی نہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو سب کچھ عطا فرمایا ہوتا ہے۔ کیا کمال کی گفتگو! اسی وقت سمجھایا کہ میرا رب جو ہے اللہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر طائرانہ ہلکا سا آپ جائزہ لیں گے نا، تو یقین مانے آپ نے اپنا سب کچھ
دو لفظوں میں اگر بیان کیا جائے، اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا ہے، سب کچھ اللہ کی رضا پر راضی رہے ہیں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہی گویا آپ کی زندگی کا سبق ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ آج کے دن، آج کے ایام یہ بطور خاص انہی کے لیے چل رہے ہیں، تو ہمیں بھی راضی برضا رہنا چاہیے۔ یہاں وہ ایک ضمناً ساتھ بات اور بھی عرض کر دوں، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حضرت صائبہ بیان کرتی ہیں کہ میں اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ کے گھر میں نا ایک نیزہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا اماں یہ کس لیے رکھا ہے، کس کو مارتی ہیں اس کے ساتھ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا چھپکلی کو مارتی ہوں، لیزرڈ جسے کہتے ہیں چھپکلی۔ بس کی کیوں؟ فرمایا سونے محبوب نے فرمایا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا سارے جانور پریشان ہوئے، لیکن یہ پھونکے مارتی اور آگ کو اپنے اعتبار سے تیز کرنے کی کوشش کرتی تھی، لہذا اسے مارنا ثواب ہے۔ نبی کے دشمنی جہاں بھی آ جائے، نبی کا بغض جہاں بھی آ جائے، اس کو مارنا، چاہے جانور کے اندر ہی آ گیا نا، اس کو مارنا ثواب ہو جاتا ہے، اس سے نفرت کرنا ثواب ہو جاتا ہے۔ اس کا معکوس، اس کا الٹ دیکھیں، نبی کا عشق جس سینے میں آ جائے اس سینے سے بھی محبت کرنا جو ہے وہ عبادت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین۔